بسم اللہ الرحمن الرحیم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابعدار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. ایک قوی ہیکل جن نے کہا، آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یقین رکھیے کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں. چنانچہ جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آپ حضرات دیکھے ہوں گے کہ فرقہ اہل حدیث کے جو اسکالرس ہیں، خاص کر کے معراج ربانی، توصیف الرحمن، طالب الرحمانی، اس طرح کے لوگ جو واقعات وغیرہ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں کرامات، خرق عادت خلاف عادت، جو عجیب طرح کے واقعات ولی سے، اللہ کے دوست سے رونما ہوتے ہیں، تو اس کو کرامات کہتے ہیں، اور اہل سنت اس کے قائل ہیں. آپ نے قرآن شریف میں سورہ نمل کی آیتوں میں سنا کہ نبی کی موجودگی میں صاحب علم سے، اللہ کے ولی سے کرامت ظاہر ہو رہا ہے. تو کرامات کے اہل سنت والجماعت قائل ہیں، اور یہ ہمارے فاضل اہل حدیث علماء اسکالر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو ملیں گے. چونکہ انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا، اس لیے غلطی پہ اور آگے بڑھ گئے. جیسے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ایسے ہی غلطی کو چھپانے کے لیے اور غلطیاں کرنی پڑتی ہے. انہوں نے کرامات کا انکار کرتے کرتے آخر بھی انکار کر دیا. آپ کو اس کے بعد ہم معراج ربانی اور توصیف الرحمن کی بائٹ سنائیں گے، اس کے بعد ایک کال ریکارڈنگ سنائیں گے جس میں ان کے اسکالر نے بخاری شریف کی ایک حدیث کا مذاق اڑا دیا، انکار کر دیا. دیکھتے جائیے آگے بیچارے کیا کیا کریں گے. اللہ پاک ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. فضائل اعمال کی حقیقت ہماری ایک سی ڈی ہے، نیچے تسجیلات سے آپ کو مل جائے گی. اس میں ہم نے فضائل اعمال کے حوالے سے بزرگوں کی جھوٹی کرامات کے جتنے قصے بیان کر کے ہم نے وہاں پر پیسٹ کیا ہے، اور ہمارے پاس وہ کتابیں موجود ہیں. اگر کوئی بھائی کہے نہیں موجود تو وہ اپنی کتاب لے آئے، ہم اس پہ نشان لگا کے ان کو دکھا دیں. قبر والے پیر کی زیارت پہ گئی، اونٹ پر بیٹھ کر گئی، وہاں پہ جا کے سو گئی. رات کو قبر والا صاحب اونٹ کے خواب میں آیا کہ آپ میری قبر پہ آئے ہو، خالی پیٹ چلے جاؤ تو مجھے برا لگتا ہے. یہ لاہوری کھابے ہوٹل پر آیا تھا، یہ تو قبر پہ آیا تھا. کہا آپ آئے ہو خالی پیٹ چلے جاؤ تو مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ اونٹ مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں اصیل اونٹ گھر میں کھڑا ہے وہ آپ لے لو. خواب ہی خواب میں سودا طے ہوا. مولانا ذکریا صاحب لکھتے ہیں، لفظ ہیں مولانا ذکریا کے، اور میں اللہ کے ہاں مسئول ہوں ان لفظوں کا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. صاحب قبر اٹھا، اللہ تعالیٰ کچھ اور بیان فرما رہا ہے، اور اس حدیث کا گڑھنے والا مکار اور وہ کچھ اور
کے لکھنے والے اور تبلیغی جماعت کے جو ہمارے اخوان ہیں جو ان کو پڑھتے اور صبح و شام اس کا درس دیتے رہتے ہیں، اس کتاب میں کتنے بھیانک اور خطرناک عقائد اور شرکیہ باتیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، من گڑھت قصے، کہانیاں، واقعات، افسانے. اور ایک افسوس اس بات کا ہے کہ ایک عظیم شخص جس کو تبلیغی جماعت ہی نہیں بلکہ دنیا دیوبندیت میں علم کا منارہ کہا جاتا ہے، مولانا زکریا صاحب جو شیخ الحدیث کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تمام سب باتیں لکھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فون کاٹا آپ نے کہ کٹ گیا؟ جی بولیے. میں یہ بول رہا تھا کہ بہت سارے لڑکے جو واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہیں تو وہ جی. عجیب و غریب جو واقعات کتابوں میں درج ہوتے ہیں نا، حیرت انگیز واقعات جو انسانی دماغ کو مطلب ہضم نہیں ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا وہ چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے تعلق رکھنے والی ہے؟ نہیں، میں کیا بول رہا ہوں، بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، بعد کے لوگ جو، تو ان کے کوئی حیرت انگیز، جیسے کوئی پانی میں چل گیا، کوئی کمتی وقت میں کسی نے لمبا سفر کر لیا، تو حیرت انگیز واقعات جیسے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہی پانی میں کوئی چلنے لگ گیا، پانی کے اوپر. ایسی کوئی مثال بیان کر سکتے ہیں کہ کون پانی پہ چلا ہے؟ مطلب کسی، ابھی مجھے حوالے تو یاد نہیں، میں مطلق بول رہا ہوں. مطلق کرامات جیسی چیز ہوتی ہے نا، عجیب سا کوئی واقعہ لکھ دیا ہے کتاب میں کہ کوئی آدمی پانی پہ چلنے لگ گیا، یا کوئی آدمی چلتے چلتے لمبا سفر جو ہے، کئی دنوں کا سفر جو ہے کچھ منٹوں میں طے کر لیا. ایسے کوئی عجیب سے واقعات ہوتے ہیں نا جو انسانی دماغ کے باہر ہوتے ہیں، تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ کہاں تک صحیح ہے کہ ایسے واقعات کا مذاق اڑانا چاہیے؟ یہ میں جاننا چاہتا تھا. اگرچہ یہ واقعات قرآن اور حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن حدیث سے تعلق تک کا کیا مراد؟ مطلب ایک آدمی پانی پہ چل رہا ہے تو اب قرآن میں ایسا لکھا ہوا نہیں رہے گا کہ آدمی پانی پہ چل سکتا ہے، تو پھر سمجھ لیجیے وہ صحیح نہیں ہے. نہیں میں ایسا کچھ. جی بولیے. جیسے مثال کے طور پہ، اچھا ٹھیک ہے، چل ایسے واقعات جو انسان کو لگتا ہے پاسبل نہیں ہے، کوئی آدمی پانی پہ نہیں چل سکتا، جی. تو کیا اس کا مذاق اڑانا چاہیے؟ جی تو کیا اس کا مذاق اڑانا چاہیے ایسے واقعات کا کہ فلاں آدمی پانی پہ چل رہا تھا، تو اس کا مذاق اڑا کے جو ہے اس کتاب، اس مسلک کے لوگوں کو ہمیں جو ہے ان کا مذاق بنانا چاہیے؟ یہ ٹھیک ہے؟ مذاق تو نہیں بننا چاہیے، دن میں مذاق والی بات نہیں ہے. جی اصلاح کرنی چاہیے. جی. اور مطلق اصول کیا ہے؟ مطلب مطلق اگر کوئی ایسی بات کسی کتاب میں لکھی ہو جو عجیب سی لگتی ہے سننے میں، جو ایسا لگتا ہے ممکن نہیں ہے، تو اس کا ہمیں اصول کیا ہے؟ مطلب اس کو جج کیسے کریں گے؟ کیا بولیں؟ مثال کے طور پہ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. سپوز یہی، چلو ایک بزرگ پانی پہ چل رہے تھے، اب ہم اس واقعے کا کیا کریں گے؟ میں وہی بات کہہ رہا ہوں آپ کو. میں مطلق پوچھ رہا ہوں، کوئی ایک مخصوص واقعہ لے کر نہیں اٹھا رہا ہوں، صرف مطلق کیا پوچھ رہا ہوں کہ ایسے عجیب سے جو واقعات ہوتے ہیں اس کو کیا ہم کیسے جج کریں گے؟ جی اگر تم اس چیز کو دین سے تعبیر کرتے ہو، دین کے اندر لا کر کے تم اس کا ایڈ کرتے ہو. نہیں، دین سے دین کے اندر داخل کے کیا معنی؟ مطلب تم یہ کہتے ہو کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، جی، فلاں بزرگ ہیں، یہ فلاں شیخ ہیں، ہاں، یہ ان کی کرامات ہیں. ہاں، ان کی کرامات نہیں ہے، اللہ پاک نے وہ ایسے کرامات ظاہر کر دی، ان کی ان کوئی کو اوقات جو ہے نہیں. اللہ پاک نے ان کو اللہ پاک نے جو ایسا ایسا دیا ہے. نہیں، ہم میرا عقیدہ میں سنا دیتا ہوں پہلے تاکہ آپ جواب آسانی سے دے سکے. میرا عقیدہ یہ ہے کسی بزرگ کو کچھ نہیں دیا گیا، جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے. اس ایک سیکنڈ میں وہ چیز ہو جاتی ہے، دوسرے سیکنڈ میں بزرگ کچھ نہیں کر سکتا ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. ابھی آپ اپنا جواب دیں. جی ہاں سن لیجیے. جی. اگرچہ
یہ عمل، یہ چیز، یہ کام، اس سے جو ہے قرآن اور حدیث ٹکراتی ہے. جی مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا کہ کوئی آدمی پانی پہ چل رہا ہے، جی تو اس کو تعبیر کیجیے قرآن سے کہ قرآن کی کوئی آیت اس سے جو ہے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. جی اس کو تعبیر کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کوئی عمل پیش آیا، جی تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کوئی عمل پیش آیا. کیونکہ ہمارے لیے دین کے اندر حجت قرآن اور حدیث ہے. جی اور اللہ رب العالمین قیامت کے لیے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے فلاں بزرگ کی بات کو کیوں نہیں مانی. نہیں، بزرگوں کی باتوں کو ماننے کا اس میں یہ نہیں ہے. میرا بنیادی سوال یہ ہے، بیس جو ہے بیس. ایک منٹ بات سنی ہے. جیسے کہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بات سمجھ گیا، بات میں سمجھ گیا. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جی. ایک بندریا کو کچھ بندر مل کر سنسار کر رہے تھے، اسے زنا خوری کی سزا دے رہے تھے. ایک ایسا واقعہ درج ہے. آپ بتائیے کون سی قرآن کی آیت ہے جو کہتی ہے بندروں میں نکاح ہوتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا فرمان ہے کہ بندریا میں نکاح بھی ہوتا ہے، اگر کوئی سنسار کرے تو اسے سزا دی جاتی ہے. میرا ایک سوال ہے میرے بھائی، جی ایسے واقعات کو، ایسے قصے کہانیوں کو لے کر کیوں الجھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا، آپ اس پہ چلو تبصرہ کیجیے. جی میں تبصرہ تو کروں گا انشاءاللہ. جی لیکن میرا سوال کا آپ جواب دیں گے؟ میں نے آپ سے سوال فون کیا ہے کہ آپ شیخ ہے تو آپ جواب دیں. میں ایکچولی کنفیوز ہوں کہ آدمی کو ایسے واقعات کا انکار کرنا چاہیے، مذاق اڑانا چاہیے، یا اسے صرف پڑھ لینا چاہیے. اس میں ابھی عقیدے کا تو کوئی اس میں تعلق بھی نہیں ہے. ایک واقعہ عجیب سا درج ہے، اب وہ چیز ہوئی، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے نقل کر دیا کتاب میں، بات خلاص ہو گئی. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ایک باحوالہ ایک واقعہ بھی میں نے جو ہے پڑھا کہ ایک بندریا کو لوگ سنسار کر رہے تھے. جی. اور وہ حضرت جی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ چیز، میں نے خود نے پتھر اٹھایا اس بندریا کو سنسار جو کر رہے تھے، میں نے بھی اسے پتھر مارا. اس واقعے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہم اس کو دین نہیں تسلیم کرتے، ہم اس کو دین نہیں مانتے. جی ہمارا اس پہ یہی ایمان ہے جی کہ بھائی یہ جو ہے نیک انسان ہو سکتا ہے، جی لیکن اس کی بات کو نہیں ماننے سے انسان جہنم میں نہیں جائے گا. جی ہاں ہو سکتا ہے اس کی بات کو صحیح مان کر کے جی اس بات پہ یقین کر لیں، جی اور وہ بات غلط ہو جی تو پھر اس کی وجہ سے اگرچہ ایمان کے اندر کوئی خلل پیدا ہو جائے جی تو انسان توحید کو چھوڑ کر کے شرک کے اندر داخل ہو جائے، جی جس کی وجہ سے اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے، اس کے اعمال ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہے. جی. تو یہ واقعہ کا آپ کیا کرتے ہو؟ اقرار کرتے ہو، انکار کرتے ہو؟ اس واقعے کو ہم نہیں مانتے. آپ نہیں مانتے ہو؟ یہ بخاری میں ہے 3849 حدیث نمبر. یہ بخاری میں ہے 3849 حدیث نمبر. آپ حدیث بیان کیجیے. عربی کے اندر عبارت پڑھی 3849. وہی بتا رہا ہوں، آپ عربی کی عبارت پڑھی ہے انشاءاللہ. عربی عبارت تو نہیں ہے میرے پاس، اس کا انگلش ترجمہ ہے. عمرو بن میمون. نہیں، عمرو بن میمون. انگلش اور اردو ترجمے کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے. آپ عربی میں پڑھ لیجیے، میں ہولڈ کرتا ہوں. بخاری کھولیے. وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ جو ہے ہمیں عربی عبارت دیجیے پوری سند کے. آپ کو میں نے حوالہ دے دیا، پڑھ لینا بخاری میں. ابھی میں ہولڈ کرتا ہوں. ہم حوالہ بھی نہیں مانتے، ہم حوالہ بھی نہیں مانتے. حوالہ نہیں مانتے، ہمیں آپ حدیث بیان کیجیے. آپ میں بیٹھا حدیث ہوں، بیان کیجیے. آپ بخاری کھول کے پڑھے نا. میرے پاس عربی میں نہیں ہے فی الحال، اس لیے میں ہو رہا ہوں، پڑھ لیں. آپ ایک کام کیجیے، آپ کے یہاں قریبی کسی مسجد وغیرہ میں جا کر کے. میں آفس کے باہر کھڑا ہوں، میں آفس کے باہر کھڑا ہوں، اب بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کھولیے بخاری اور پڑھیے. سنیے، تو کیا آپ گھر پہ نہیں جائیں گے، مسجد نہیں جائیں گے؟ آپ کیوں نہیں کھول رہے بخاری؟ وہ تو بتائیے. آپ عالم ہو، آپ زیادہ اچھی پڑھیں گے عربی مجھ سے. جی ہاں، تو آپ پڑھیے نا. ایک بات یہاں پہ ہے، آپ جو ریفرنس بیان کر رہے ہیں وہ انگلش بخاری کا ہے. نہیں، اور ہمارے پاس میں جو بیان کر رہا ہوں وہ عربی میں بھی وہی ہے. ڈریے مت آپ. 3849 پہ ہی ہے عربی میں بھی. دارالسلام پبلیکیشن سے چھپی ہوئی ہے بخاری ہے میرے پاس. دارالسلام سعودی عربیہ ریاض کی، اس کا میں ریفرنس آپ کو دیا. 3849 عربی میں بھی یہی ہے. آپ پڑھیے، میں ہولڈ کرتا ہوں فون. آپ ایک کام کیجیے، 1:30 بجے کے بعد جو آپ کال کیجیے. اوکے اوکے ٹھیک ہے. اوکے اوکے. ظہر کی نماز کا ہمارے یہاں وقت ہو رہا ہے. اوکے، جزاک اللہ. انشاءاللہ نماز میں دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد شوقي للحرم مكة والمدينة
أشرب من ماء زمزم وأزورك يا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.